بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری جانب سے السلام علیکم۔ لاسٹ پروگرام جن لوگوں نے دیکھا ہو بہت انفارمیٹیو تھا۔ اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لینگویج سیکھنے کے لیے آپ سرکاری، نیم سرکاری یا غیر سرکاری اداروں میں سے کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں بتاؤں گی کہ ایڈمیشنز کب اوپن ہوتے ہیں اور آپ کو کس بنیاد پر داخلہ دیا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہے ارائگو سوسیال کے لیے کون سے اسکولز کے جو ہے سرٹیفکیٹ آپ لیں، اور چوتھا جو ہے نیشنلٹی کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی، اس کے امتحان کے بارے میں بتاؤں گی کہ اس کی تیاری آپ کس طرح کر سکتے ہیں۔ لینگویج اسکولز کے جو داخلے ہیں کھل جائیں گے سپتمبر کے پہلے ہفتے میں، اور پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ کو ایڈمیشن دیا جائے گا۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ سپتمبر کے پہلے ویک میں ہی جائیں اور ایڈمیشن لیں، اور ایڈمیشن لینے کے بعد جو ہے آپ کی کلاسز جو ہیں سپتمبر کے تیسرے ویک میں کم و بیش شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ایڈمیشن نہیں مل پاتا ہے تو آپ کو ویٹنگ لسٹ میں رکھ لیا جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایڈمیشن لے لیتے ہیں، بعد میں کسی مجبوری کی بنا پر نہیں جا پاتے، تو پھر وہ ان کے پاس پلاسا ہو تو آپ کو چانسز ہوتے ہیں کہ وہ بلا لیں۔ اور اگر اس دوران پھر بھی آپ کی باری نہ آئے تو نیکسٹ سیمسٹر میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو بلا لیں، جو کہ جنوری میں سٹارٹ ہوتا ہے۔ فرض کریں آپ لیٹ ہو گئے ہیں، نومبر یا دسمبر میں جاتے ہیں ایڈمیشن کے لیے، تو میں بھی آپ کو نیکسٹ سیمسٹر میں تب بھی ایڈمیشن مل جائے۔ تو جب ایک دفعہ آپ اسکول میں انٹر ہو جاتے ہیں تو آپ کی خوش قسمتی ہے، کیونکہ بارسلونا میں تو اب بہت ہی زیادہ جو ہے لوگ انٹرسٹڈ ہیں لینگویج سیکھنے میں، اور وہاں پہ آپ کو پلاسا ہی نہیں ملتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ میں آپ کا نام چلتا رہتا ہے سالہ سال، تو باری نہیں آتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ بار بار جائیں اور ان سے ایڈمیشن کے بارے میں پوچھیں، تاکہ جیسے ہی ان کے پاس کوئی سیٹ ہو تو وہ آپ کو رکھ لیں۔ اور اس دوران آپ کو ایک دو دفعہ جو ہے مشاہداتی ٹور پہ بھی لے جایا جاتا ہے، بعض تاریخی مقامات کی سیر کروائی جاتی ہے۔ میری وہ بہنیں جو کہ ایسے علاقوں میں رہتی ہیں جہاں پہ غیر ملکی بہت کم ہیں اور اسکولس نہیں ہیں، ان کے لیے آپشن ہے کہ وہ آن لائن کلاسز لے سکتی ہیں، یا پھر یوٹیوب پر بہت سے پروگرام چل رہے ہیں جہاں پہ آپ کو بہت ہیلپ مل سکتی ہے لینگویج سیکھنے کے لیے۔ تو اب بات کرتے ہیں ارائگو کے لیے لینگویج سرٹیفکیٹ کہاں سے کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو جب آپ ایونتمن جاتے ہیں تو جن سکولز میں وہ آپ کو بھیجتے ہیں تو وہ یقیناً ان کے وہی سکول ہوتے ہیں جن کا سرٹیفکیٹ ویلڈ ہوتا ہے، ان کے سرکاری سکولز ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات آپ ڈائریکٹ کسی سکول چلے جاتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو آپ کو علم میں نہیں ہوتا ہے کہ ان کا جو ہے سرٹیفکیٹ گورنمنٹ کی نظروں میں ویلڈ ہے یا نہیں، گورنمنٹ اس کو مانتی ہے یا نہیں۔ تو اس کے لیے آپ پہلے اسکول سے بات کر لیں۔ اگر آپ جا رہے ہیں اسکول تو اب بھی یہ بات پتہ کروا لیں کہ آپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے یہ ارائگو کے لیے معیاری ہے یا نہیں ہے، تاکہ آپ کو بعد میں زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ بعض اوقات میرے وہ بہن بھائی جو ارائگو میں پیپرز لیتے ہیں، 3 سال ویٹ کرنے کے بعد جب وہ اپلائی کرتے ہیں تو تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ جو سرٹیفکیٹ انہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے وہ گورنمنٹ کی نظروں میں معیاری نہیں ہے، وہ اس کو نہیں مانتی ہے۔ تو تب ان کو پھر دوبارہ سے وہ 45 گھنٹے کا جو ہے سرٹیفکیٹ کرنا پڑتا ہے، جو کہ تقریباً 3 ماہ میں آپ کا مکمل ہوتا ہے۔ پھر پروسیس آپ کا لمبا ہو جاتا ہے۔ بہت سے بہن بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوا بھی ہے، وقت کا ضیاع ہوتا ہے ایسے، تو پہلے پوچھ لینا چاہیے آپ کو ہمیشہ اسکول سے کہ ہم فلاں مقصد کے لیے یہاں لینگویج سیکھنے آ رہے ہیں، تو کیا ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے یہ اس کے لیے معیاری ہوگا یا نہیں۔ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک اسکول سال بھر جاتی رہی، تو اینڈ پہ میں نے ان سے سرٹیفکیٹ مانگا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ آپ
کس مقصد کے لیے سرٹیفکیٹ لینا چاہتی ہیں. تو ساتھ ہی انہوں نے مجھے ایکسپلین کیا کہ ان کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ارائیگو کے لیے جو ہے، ارائیگو کے جو امیدوار ہیں ان کے لیے معیاری نہیں ہے، کیونکہ وہ ادارہ جو ہے نن گورنمنٹل ایسوسیشن کے تھرو چل رہا ہے. اب بات کرتے ہیں نیشنلٹی کے امتحان کی تیاری کے بارے میں. تو اس کی تیاری کے لیے آپ اسکولس میں جائیں، انہی اسکولس میں جائیں، تیاری کریں، اور اسکولس کا اسٹاف جو ہے اس سے بات کریں کہ ہم فلاں مقصد کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں، ہمیں جو ہے بولنا، لکھنا، پڑھنا، سننا، یہ چاروں سکلز جو ہیں ان کو ظاہری سی بات ہے پتہ ہے نیشنلٹی کے امتحان میں شامل ہیں، ان میں مہارت حاصل کرنی ہے. تو وہ آپ کی ان چیزوں پر زیادہ فوکس کریں گے، آپ کے جو ہے آپ کو اچھی طرح سے گائیڈ کریں گے کہ آپ نے کیسے تیاری کرنی ہے. آپ لائبریری کارڈ بنوا لیں. لائبریری کارڈ جو ہے وہ ایک تو فری میں بنتا ہے، دوسرا آپ کے کام بھی بہت آتا ہے. ارائیگو والوں کے لیے تو انتہائی ضروری ہے، جب انہوں نے پیپر اپلائی کرنے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ لازمی لگتا ہے. تو دوسرا جو نیشنلٹی کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کو وہاں سے مواد مل جائے گا فری میں. آپ وہاں جائیں، ان سے بات کریں، ہم نے اس مقصد کے لیے جو ہے ہمیں بکس چاہیے ہیں، تو وہ آپ کی ہیلپ کریں گے. دوسرا، نیشنلٹی کے امتحان کے لیے آپ ایسا کریں کہ آپ جو لائبریری سے بکس لیں گی نا، آپ گھر میں لے آئیں، ان کی جو ہے مشق کریں، پریکٹس کریں ان کی کہ یہ کیسے تیاری ہوتی ہے. بار بار پریکٹس کرنے سے جو میتھڈ ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا، تو آپ کو امتحان میں بیٹھے ہوئے مشکل نہیں پیش آئے گی. تو اسی سے ریلیٹڈ میں نے بھی ایک کیا تھا، چاروں سکلز کا ایک امتحان تھا، تو اس کی تیاری میں نے ایسے ہی کی. میں نے پہلے اس میتھڈ کو دیکھا، تو پھر آپ کو کمرہ امتحان میں مشکل نہیں پیش آتی ہے. تو الحمدللہ میں نے یہی نسخہ یہاں ایک بہن کو بتایا جو کہ نیشنلٹی کی تیاری کے لیے پریشان تھی، اور ماشاءاللہ سے انہوں نے پاس بھی کر لی. تو دعا دے رہی تھیں کہ آپ نے مجھے بتایا، گائیڈ کیا، تو میں نے جو ہے میں فائدہ اٹھایا. ایک بات کو میں نے بہت محسوس کیا ہے کہ جو بچے والدین کے تھرو نیشنلٹی لیتے ہیں، فرض کریں وہ پاکستان میں ہی ہیں اور والدین کے تھرو ان کو نیشنلٹی ملی ہے، اور یہاں کی بجائے وہ تھرڈ کنٹری میں چلے جاتے ہیں، تب ان کو لینگویج نہ آنے کی وجہ سے بہت مشکل پیش آتی ہے. ظاہری سی بات ہے وہ اسپانش نیشنل کہلاتے ہیں، وہاں پہ ان کو اسپانش ایمبیسی سے واسطہ پڑتا ہے. وہاں جا کر جو ہے آپ کو کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اسپانش ہی میں کرنا ہے. ظاہری سی بات ہے انہوں نے آپ سے کہنا ہے کہ آپ اسپانش ہیں، ہماری زبان میں بات کریں، تو تب زیادہ مشکل پیش آتی ہے. اسی سلسلے میں نے اپنی بچیاں جو کہ پاکستان سے ابھی آنے والی ہیں یا جہاں سے جو چلی گئی ہیں کسی دوسری کنٹری میں، ان کی سہولت کے لیے میں نے ایک کچن کا چینل بنایا ہے، جس میں نے اردو میں وہ اپنی ڈشز کو بیان کیا ہے، اور انگلش اور اسپانش میں اس کی جو ہیں سب ٹائٹلز ہیں تاکہ انہیں سمجھنے میں آسانی ہو. اسپانش لذت فوڈز کے نام سے ہے، اور ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دوبارہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی. بہت شکریہ سننے اور دیکھنے کا. اللہ حافظ.